هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی اللہ ہے. یہ کھول لیں اس کو سامنے، قرآن پاک کھول کے رکھیں، ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے نا مصحف کے اوپر نظر رکھیں. وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، لیکن تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے. کریٹر ایک ہی ہے، لیکن اسی کا حوصلہ ہے، اسی کا صبر ہے کہ اس کے ماننے والے بھی ہیں اور اس کے نہ ماننے والے بھی ہیں. حالانکہ دونوں کو اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے، لیکن اس نے دنیا میں کھلی چھٹی دے دی ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی. لیکن پھر انجام ایک جیسا نہیں ہوگا. شکر گزاری کی روش والوں کا انجام اچھا ہونے والا ہے اور ناشکری کرنے والوں کا برا ہونے والا ہے. اور پھر ہدایت اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ زبردستی بھی کسی کو نہیں دے گا. اس کے لیے بھی پھر اللہ کا یونیورسل ٹروتھ ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. تو کریٹر ایک ہے لیکن مخلوق کی دو کیٹیگریز ہیں. حالانکہ ہونا چاہیے کہ جب پیدا ایک نے کیا ہے تو سارے اسی کے ماننے والے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا باریک نقطہ بیان کیا ہے کہ پیدا تو وہ ایک ہی کر رہا ہے. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے کوئی کافر ہوتا ہے کوئی مومن ہوتا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ خوب دیکھ رہا ہے. اس کے اندر دھمکی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہو تو آخرت بھی تمہاری مرضی کی ہوگی. نہیں، دیکھ رہے ہیں بنا کے کہ کون ہمارا تابع فرمان ہے اور کون ہم سے باغی ہے. ہماری نظر میں ہے سارے اعمال. اچھا، یہ آیت جو ہے نا سورہ التغابن کی آیت نمبر 2، یہ آیت میں نے اکثر اس حوالے سے بھی کوٹ کی ہے کہ جو سورہ لقمان کی آخری آیات میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا علم اپنے ساتھ خاص کیا ہے کہ وہ علم اللہ ہی کے پاس ہے یا اللہ کے بتانے سے کسی کو پتہ چل سکتا ہے، اور ظاہر ہے وقت کے پیغمبر کو پتہ چل سکتا ہے. اس میں ایک چیز ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس سے مراد اس کے جینڈر کا ذکر نہیں کیا. یہ ترجمہ کرنے والوں نے لکھ دیا کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، میل ہے یا فیمیل. قرآن میں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے. قرآن بڑے پرفیکٹ الفاظ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. ہاں اللہ بتا دے علیحدہ بات ہے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیٹا یحییٰ کی بشارت دی، پہلے ہی بتا دیا کہ تجھے اس بوڑھی عمر میں بھی ایک لڑکا ملے گا. اس طرح کی پروفیسی وقت کے پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے وحی کے ذریعے، لیکن کوئی اور شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ بتا سکتا ہے. باقی جو فزیکل نالج ہے نا جی، اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ نہیں ہے. علم الغیب وہ علم ہوتا ہے جو حواس خمسہ اور انسٹرومنٹس کے بغیر حاصل کیا جائے، وہ علم الغیب ہوتا ہے. اور ایک دفعہ لگانے سے جو تکا ہو جائے وہ نہیں، ہمیشہ تکا لگانے سے تو آپ کی کوئی وہ کبھی کوئی گینڈا کوئی ہتنی اور کوئی جناب شیر بھی کہہ دیتا ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم جیتے گی، اس دفعہ پاکستان کی جیتے گی. آدھے جانور غلط نکلتے ہیں، آدھے صحیح نکلتے ہیں. یہ نہیں، تکے نہیں. 100 پریڈکشن کریں 100 کی 100 صحیح نکلے، ایسے تو پاسبل نہیں ہوتا نا. وہ تو ہم بھی کبھی لوڈو کھیلتے ہوئے جی ہوں 6 آئی تو آ ہی جاتا ہے، تو علم غیب تو نہیں ہو گیا نا. مزہ تو تب ہے جب 100 دفعہ پھینکا جائے اور 100 دفعہ بندہ کہے جی 6 ہی، تو لے کے آئے کچھ ہے. پروبیبلٹی اسے کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. تو پروبیبلٹی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ 100 دفعہ کوئی پھینکے اور 100 دفعہ ہی آ جائے. اس کی پروبیبلٹی جو ہے وہ یعنی کروڑوں میں ایک ہو سکتی ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا نا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مراد یہ کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، یعنی وہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، وہ پیدا ہونے کے بعد کافر ہوگا یا مومن ہوگا. کیونکہ ہو سکتا ہے پیدا کافر ہوا ہے بعد میں ایمان پہ آ جائے، ہو سکتا ہے پیدا مومن ہوا ہے بعد میں کفر اختیار کر لے. یعنی مرتے دم تک کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا. شقی عربی میں کہتے ہیں بدبخت کو، سعید کہتے ہیں خوش بخت کو آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی ایمان والا ہوگا یا کافر ہوگا. تو یہاں پہ بھی میں نے پھر سپورٹ میں یہ آیت پیش کی تھی، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. پیدا وہ کرتا ہے لیکن کوئی کافر ہوتا ہے کوئی مومن. کوئی شخص نہیں بتا سکتا
کہ یہاں سے جو پیدا ہوگا وہ کیا ہوگا. ورنہ تو آپ دیکھیں نا، خالد ابن ولید کو تو پیدائش کے بعد بھی کسی نے نہیں جج کیا تھا کہ اس نے مسلمان ہو کے رومن اور پرشین امپائر الٹ دینی ہے. نبی علیہ السلام کی دعوت کے بعد 19 سال تک خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، یعنی دعوت کے بعد بھی، نبی علیہ السلام کی دعوت نبوت کرنے کے بعد بھی 19 سال تک کفر پہ رہے ہیں. اسلام نہیں انہوں نے قبول کیا. پھر اللہ نے ہدایت دے دی. اس وقت تو لوگ کنکلوڈ کر بیٹھے ہوں گے کہ اس نے تو کفر کی موت ہی مرنا ہے، نعوذ باللہ. یہ اللہ جانتا ہے. تو یہاں تقدیر مراد ہے. اور دوسرا، اگر کوئی فزیکل نالج ہے تو واقعی کوئی آج بھی نہیں بتا سکتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، جب تک فزیکلی، ایک فزیکل علم جو ہوتا ہے نا انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ حاصل کرتے ہیں، وہ علم الغیب نہیں ہوتا، وہ تو فزیکل نالج ہوتا ہے. بغیر دیکھے بغیر چھوئے ایک بندہ پریڈکٹ کر دے اور جتنی دفعہ کرے وہ صحیح کرے، وہ علم الغیب ہوگا. تو وہ تو کوئی نہیں کر سکتا. انسٹرومنٹ سے تو آپ فزیکل نالج حاصل کرتے ہیں، اور فزیکل لاز ظاہر ہے کہ وہ تو بالکل آپ کو صحیح رزلٹ دیں گے نا. آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی ایسے انسٹرومنٹس اسلام آباد میں تو چونکہ پانی کا مسئلہ اویلیبل ہے کہ وہ انسٹرومنٹس آپ زمین میں 2 فٹ گڑھا کھودنے کے بعد وہ انسٹرومنٹ رکھیں، اس میں سے ریز نکلتی ہیں، وہ زمین میں جا کے ریباؤنڈ ہوتی ہیں. اس سے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ 150 فٹ پہ، یہاں پہ 200 فٹ پہ، یہاں پہ 300 فٹ پہ ہے، اور یہاں پہ 500 فٹ پہ بھی نہیں ہے. تو وہ فزیکل نالج ہے نا، کہ آپ نے فزیکلی آبزرو کیا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندے نے آنکھیں بند کی ہیں اور کہا جی ادھر جو ہے تیل کا کنواں کھود لیں، ادھر پانی کا کنواں کھود لیں. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. آپ دیکھ لیں ڈرلنگ مشین لگی ہوتی ہیں، وہ اسیسمنٹس کرتے ہیں کتنے کنویں کھودنے کے بعد، یعنی ایوریج 500-600 کنویں کھودتے ہیں تو شاید ایک کنواں نکلے، شاید ایک بھی نہ نکلے. تو اسی لیے تو ان کمپنیوں کو ٹھیکے دینے پڑتے ہیں، بڑا مہنگا کام ہے. تو اللہ یہ جس نے پیدا کیا، تم میں سے کوئی کافر ہوتا ہے کوئی مومن ہوتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، دیکھو اس نے آسمانوں اور زمین کو پرپز فل پیدا کیا ہے. بغیر مقصد کے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی ہے، ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے. تو اس کائنات کی ہر چیز اگر مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے تو اس کائنات میں اللہ کی کریشن کا کلائمیکس اور بلندی کون ہے؟ انسان. تو انسان تو سب سے زیادہ پرپسفل مخلوق ہے. تو وہی ذکر آ گیا، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اسی نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور کیا ہی خوبصورت صورتیں بنائی ہیں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور بنا کے چھوڑ نہیں دی، تم نے مر کے اسی کے پاس آنا ہے. آپ دیکھ، میں نے کہا تھا پورے قرآن کا خلاصہ اس کے اندر بیان ہو رہا ہے. ایک ایک آیت کے اندر قیامت مضمر ہے. پوری کائنات پیدا کی اس نے، اور اس کائنات کا کلائمیکس انسان پیدا کیا، اس کو خوبصورت شکل میں پیدا کیا، لیکن مر کے اللہ کے پاس آنا ہے. بڑے بڑی خوبصورت لوگوں کی خوبصورتی جو ہے وہ مٹی میں مل جانی ہے. اصل میں تو خوبصورتی اس کی ہے نا جو آخرت میں کامیاب ہو گیا. دنیا میں اچھی شکل یا اچھا عہدہ یا اچھا سٹیٹس کسی کی آخرت کو تو ڈیفائن نہیں کر دے گا نا، اربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی کو، نہ ختم ہونے والی کو. تو مر کے تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو صورت کا ذکر کیا ہے کہ صورت کیا خوبصورت صورت بنائی ہے، یہ اللہ ہی کا کمال ہے کہ ہر شخص کے چہرے کے اوپر ایک ناک رکھا ہے، 2 آنکھیں رکھی ہیں، 2 ہونٹ رکھے ہیں، 2 کان رکھے ہیں، اور اللہ کے سانچے سے بن کے لوگ نکل رہے ہیں، اور ہر بندے کی شکل دوسرے سے مختلف ہے. میتھمیٹکس ہی فیل ہو جاتی ہے. یعنی پرابیبلٹی 2n ہوتی ہے نا، یعنی اگر 5 چیزیں ہوں تو 2^5، 2 ملٹیپلائڈ بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2، یعنی اس طرح آپ اس کو 5 تک لے کے جائیں تو یہ ٹوٹل پاسبلٹیز ہوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اربوں پاسبلٹیز بنا دی ہوئی ہیں. لوگوں کی شکلوں میں کتنا فرق رکھ دیا. اور یہ تو آپ کو شکل دیکھنے میں فرق نظر آ رہا ہے نا. ایون آپ کو جو ٹوئنز بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں نا ہم شکل، اگر آپ ان کا یعنی ان کے جسم کا تھرمل ماڈل ڈرا کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے بہت زیادہ. آپ یہ یعنی انگوٹھے یا انگلیوں کے فنگر پرنٹس کے نشانات ایک بندے کے دوسرے سے میچ نہیں کرتے. لاکھوں لوگوں کے لے میچ نہیں کرتے. اب تو اس سے بھی آگے بات چلی گئی ہے، وہ آنکھ کو دیکھتے ہیں، کیمرے کو آگے آنکھ رکھتے ہیں، تو ایک بندے کی آنکھ، دنیا میں آپ دیکھیں 7-8 ارب انسان موجود ہیں، کسی کی آنکھ کا نقشہ دوسرے سے میچ نہیں کرتا. تو سبحان اللہ ہی کہیں گے نا. تو یہ
جتنے انسان ہیں ان کو ان کے ماں باپ نے تو پیدا نہیں کیا، ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ ہر چیز جانتا ہے جو تم نے چھپائی ہوئی ہے یا ظاہر کی ہوئی ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ کا علم تو اتنا کامل ہے کہ وہ سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ ایک تو چیز ہے جو آپ نے ویسے چھپائی ہوئی ہے، وہاں تک تو پھر بھی کوئی پہنچ جائے گا، لیکن جو آپ کے سینے کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں، جو تحت شعور کے اندر باتیں انسان کے جو دماغ میں پلاننگ ہے، وہاں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا نا۔ آپ کا دماغ کیا سوچ رہا ہے، کون پہنچ سکتا ہے؟ انسان جتنی مرضی یہ اسیسمنٹ والی مشینیں بنا لے، جب تک انٹرویو نہ کیا جائے اس وقت تک آپ کسی رزلٹ پہ نہیں پہنچ سکتے۔ مشینیں آپ کو یہ تو بتا سکتی ہیں، یعنی وہ ریڈیشنز کے ٹکراؤ کی وجہ سے، کہ یہ شخص جو کچھ بول رہا ہے اس کے ساتھ اس کا دماغ میچ کر رہا ہے کہ نہیں، لیکن جب تک وہ بولے گا نہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ بولنا تو انسان نہیں ہے نا۔ لیکن کوئی مشین آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ سوچ رہے کیا ہیں، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان کے یعنی ہارمونز ہیں، انسان یعنی اپنے فیس ایکسپریشن سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی میں جب گفتگو کر رہا ہوں، کسی کا چہرہ لٹک جاتا ہے، کسی کا خوش ہو جاتا ہے، تو مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یہ بات بری لگی ہے، اچھی لگی ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ چہرہ لٹکنے سے مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس وقت اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ 10 بندوں کے چہرے لٹکے ہیں تو 10 مختلف وجوہات کے اوپر لٹکے ہوں گے، یا وجہ ایک ہوگی لیکن 10 کے دماغ میں مختلف باتیں چل رہی ہوں گی، وہ کوئی نہیں ریڈ کر سکتا۔ تو یہ مشینیں بھی جھوٹ پکڑتی ہیں، وہ صرف یہ پکڑتی ہیں کہ میں اگر بول رہا ہوں نا تو وہ میرے دماغ اور میری زبان آپس میں میچ کر ہی نہیں، وہ میرے ایکسپریشنز کے ذریعے وہ اس کو ریڈ کرتی ہے۔ یہ کوئی مشین ریڈ نہیں کر سکتی کہ اس کے دماغ کے اندر کیا ہے یا یہ کیا سوچ رہا ہے، جب تک میں بول کے کوئی بات نہ کر دوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی چیز کہ وہ سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شہید پیدا کیا یعنی پیش کیا جائے گا، دوبارہ سے اس کی یعنی پیدائش ہوگی، یعنی زندہ ہو کے، ایک سخی اور ایک قرآن کا قاری۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک کو اس کی نعمتیں گنوائے گا، ابھی میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو شہید کہے گا یا اللہ کیا کرتا، جان دی تھی نا، دے دی تیری راہ میں۔ اللہ فرمائے گا تو نے جان اس لیے نہیں دی ہے، تو نے تو اس لیے دی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تجھے بہادر کہا گیا، میرے ہاں تیرے لیے اب کوئی اجر نہیں، تو نے دنیا کے لیے کیا تھا۔ اوندے منہ دوزخ میں۔ پھر سخی بلایا جائے گا، یہ صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے۔ اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا، اتنی دولت تجھے دی تھی، کہ یا اللہ میں نے اتنا کچھ خرچ کیا، اتنا کچھ خرچ کیا، مسجدیں بنوائیں، میرے تو لاکھوں لوگ میرے دسترخوان سے روزانہ کھانا کھاتے تھے، اور بلکہ میں نے تو مسجد کے اندر وضو خانے، ٹوائلٹس بنوائے، اور کئی جگہ پہ تو اپنے نام کی تختی بھی لگوائی کہ یہ میں نے کام کرایا، پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا کہ میں اتنا کچھ تیری راج خرچ کیتا ہے، یہ بریکٹس میں، یعنی اتنی میں نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اسی لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں کہ بڑا یہ سخی ہے، تو تمہیں دنیا میں اجر مل چکا ہے، جس کام کے لیے تم نے کیا تھا نا، دنیا نے تمہاری بڑی تعریف کی ہے، میرے ہاں کوئی اب تمہارے لیے اجر نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں۔ پھر ایک قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا کہ تجھے میں نے قرآن کا علم دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں نے اتنی خدمت کی، میں نے اتنے مدرسے کھولے، میرے اتنے شاگرد تھے، میں نے اتنی دفعہ محفل قرات کروائی، یہ ہوا سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ تجھے کہیں بہت بڑا تو قاری ہے، تو بہت بڑا عالم ہے، تو بہت بڑا علامہ ہے، میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا۔ تو چونکہ تو نے دنیا کے لیے کیا ہے تو دنیا نے تیری تعریف بھی تو کی ہے نا، یعنی 6 7 لائنوں کی دمیں تیرے جب اشتہار چھپتے تھے اس میں لکھی ہوتی تھی نا، یادگار اسلاف، حجت الاسلام، مفسر قرآن، یہ اتنی جو دمیں اور یہ اتنے جو تمغے تھے تیرے لیے دنیا کی زندگی کے اندر، وہ اسی لیے تھے نا کہ تجھے اجر مل جائے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تینوں کو اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں، فرشتوں نے تو لکھی ہوئی ہیں نا،
اس کا مطلب ہے فرشتے بھی علم الغیب نہیں رکھتے. فرشتے صرف آپ کی داڑھی پگڑیوں سے جس طرح ہم دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں نا، فرشتے بھی دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں. آپ نے نماز پڑھی ہے کس نیت سے پڑھی ہے، آپ نے صدقہ کس نیت سے کیا، فرشتے اس کو جج نہیں کر سکتے. وہ تو لکھیں گے کہ جی جناب فلاں حضرت صاحب نے مسجد میں ٹوٹیاں لگوائی ہیں اور ایک ٹوٹی کا اتنا ثواب ملٹی پلائی اتنا، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا ملٹی پلائڈ بائی 0، اینڈ رزلٹ 0. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے بھی ہیں نا، یہ بھی صرف ایک ٹوٹل پورا ہی ہے. اصل ریکارڈ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اپنے علم میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں بھی چھپی ہوئی باتیں. نیک عمل بھی کس نیت سے کیا تھا وہ اس کو بھی جانتا ہے. نیک عمل بھی برباد کر دے گا اگر اس کے لیے نیت نہیں تھی تو.